سوال نمبر 2، آج کل گھر پر کھانے کی چیزوں کی ترسیل ہوتی ہے۔ کچھ کمپنیاں ہیں جو مختلف ہوٹلوں سے کھانا ترسیل کرتی ہیں۔ مختلف ہوٹلوں سے کھانا ترسیل کرتی ہیں، یعنی وہ خود تیار نہیں کرتی ہیں۔ ایسے ہی لگتا ہے جیسے آگے بھی کہا ہے آپ نے، کوئی کیا کس نام کی کوئی کمپنی میں نوکری کرنے کو علماء نے حرام کہا ہے، کیونکہ وہاں ترسیل کرنے والے کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے تاکہ وہ کون سی فرمائش لے، اور کبھی کبھی اس کو حرام کھانا بھی ترسیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسی کسی کمپنی سے حلال ہوٹل کا یا بسکٹ روٹی وغیرہ کی فرمائش کرنا کیسا ہوگا، جو کہ حلال جگہ سے یہ لوگ بھیجتے ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ ترسیل دینے والا ساتھ میں یا الگ سے کسی حرام کھانے کی چیز بھی کسی اور کسٹمر کو ترسیل کرتا ہو۔ ان کمپنیوں میں کھانا پکایا نہیں جاتا ہے، بلکہ یہ لوگوں کو رکھ کر جس ہوٹل سے ہم چنتے ہیں وہاں سے وہ ترسیل کرتے ہیں۔ آپ کی بات سمجھ میں آئی کہ یعنی آدمی اس میں کمپنیوں میں کام کرنا کیسا ہے۔ اول تو یقیناً جب حلال اور حرام کا آپ نے کام کے بارے میں پوچھا ہے، کیا کھانا بھی ترسیل کا سوال ہے کہ ایسی کمپنی سے ہوٹل حلال ہوٹل کا ہے بسکٹ نہیں، کام کرنے والا جو بھی ہو، مسئلہ نہیں پوچھا آپ نے، لیکن یہ ہے کہ کام کرنا بھی ایسی جگہ پر حلال ہے جہاں کی حرام اور حلال کی ترسیل کی ذمہ داری ایک مسلمان کو دی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر اسی کے ساتھ ملا کر کے حلال گوشت، حرام گوشت اور دوسری چیز لے کے آ رہا ہے تو یقیناً صبح کی چیز ہے، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے آپ کو غلط گوشت بھی دے سکتا ہے، مردے کا گوشت بھی دے سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس قسم کی کمپنیوں سے بچنا چاہیے اور ایسا احتیاط ہونا چاہیے، کیونکہ کھانے کا مسئلہ بڑا نازک ہے، جہاں شبہ ہو گیا وہاں اس کو حرام کہا جائے گا، اس وجہ سے اس سے بچنا ضروری ہے۔ رہ گیا اگر صرف تجربے کے طور پر یا کم سے کم ترسیل اٹھانے والا آدمی جو اٹھاتا ہے یہ سامان پیک لے کر کے، وہ یہ جانتا ہے، مسلمان ہے اور جانتا ہے کہ یہ ہمیں غلط کام کا مکلف نہیں کرے گا، حرام چیز کے اٹھانے کا مکلف نہیں کرے گا، تو پھر انشاءاللہ اس کے ذریعے سے منگانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ بچنا چاہیے، کیونکہ زبان زیادہ لمبی کر کے ہم حرام بھی کھا سکتے ہیں۔ قاعدے کے تحت یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے جہاں شبہ ہو، کھانے پینے کی چیزوں میں یا کسی اور چیز میں، تو من اتقی الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے شبہ سے بچا تو اپنے دین کی حفاظت کر لی اور لوگوں کی باتوں سے بھی، لوگوں کے طعن و تشنیع سے بھی بچ جائے گا۔